کوئی شخص امام کے پیچھے تراویح پڑھنے آیا، وطر پڑھ لیے، کل عید ہے تو اب وطر دوبارہ پڑھے کیونکہ ہم نے سنا امام کے پیچھے وطر پڑھنے سے قضا کرے گا. نہیں نا بابا، امام کے ساتھ آپ نے وطر پڑھ لیے، عید کا اعلان بعد میں ہوا تو آپ کے وطر ہو گئے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب کے لیے دعا کرے، وہ باہر آ جائیں، کافی عرصے سے باہر ہیں، واپس آ جائیں. جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں. حضرت استاد محترم تشریف لائیں گے اور باعزت تشریف لائیں گے. کسی کی جائے نماز پر مدینہ منورہ اور اس طرح کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ٹوپی بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس بارے میں وضاحت کریں. اصل نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ہو تو آپ سامنے سجدہ کر لیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا رسول تھے یا کوئی بزرگ تھے؟ نبی بزرگ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نبی تھے یا بزرگ تھے، تو آپ کہتے ہیں نبی بزرگ تھے یا صرف بزرگ تھے، پھر سوال بنتا ہے. لیکن سوال لکھنے والے بھی سادہ ہیں. چلو کوئی نہیں مسئلہ بابا، وہ اللہ کے تشریعی نہیں تکوینی نبی تھے. تشریعی نبی وہ ہوتے ہیں جس کی امت اس کا کلمہ پڑھتی ہے. تکوینی نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اپنے معاملات کے تحت چلتے ہیں، وہ تکوینی نبی تھے. تشریعی نبی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنا امت پہ واجب ہو اور وہ کوئی کتاب لے کر آئیں، ایسی بات نہیں. تکوینیات کیا ہیں؟ آپ علماء سے یا کبھی تفصیلی بات ہوئی تو میں بھی عرض کر دوں گا کہ ایک تکوین ہوتی ہے، ایک تشریح ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کا وظیفہ، یہ آپ یوٹیوب پر میرے مستقل اس پر بیان موجود ہے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. یہ دعا پڑھیں، یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رب کریم ضرور خواب میں زیارت فرمائیں گے. اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت ہو. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اے اللہ حضور پاک کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزائے خیر دے جس کے وہ مستحق ہے. اس طرح کے درود پاک کی کثرت ہو تو وہ دن دور نہیں جب آپ اپنے نبی پاک کو دیکھیں گے خواب میں. اور اس کے لیے سنت کی پابندی ہونی چاہیے. میرے شاگرد ہیں، اب میں نام لوں تو ان تک پہنچ جائے گا. ویسے بتاتا ہوں، ان کو میں نے درود پاک کا وظیفہ بھی دیا تو وہ زیارت کر کے اگلے دن آ گئے. مجھے کہتے استاد جی پورا 1 ماہ تو پڑھا ہے، اب زیارت نہیں ہو رہی، پھر ہو گئی تو آ گئے. مجھے کہتے استاد جی زیارت ہوئی ہے لیکن چہرہ نہیں دیکھ سکا. میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے گا. نہیں آپ تعبیر دے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. نہیں آپ تعبیر دے. میں نے کہا تیری داڑھی نہیں ہے، تو کاٹتا ہے. اور وہ داڑھی پہ کینچی مارتے تھے. یہ تو ہے. تو میں نے کہا داڑھی رکھ لو. حضرت اس نے داڑھی رکھی. اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی، بالٹی دی اسے کہ اسے غسل کر لے. پھر مجھے آ کر کہتا ہے کہ بالٹی دی ہے خواب میں، پانی غسل کر لے. میں نے کہا اس کا معنی نمازوں میں کمی ہے. حدیث پاک میں جس گھر کے سامنے نہر اور وہ روزانہ اس پہ نہائے تو جسم پہ میل کچیل نہیں ہے. تو 5 نمازیں، 5 نہریں اور روزانہ نمازیں پڑھو گے، جسم سے میل کچیل یعنی گناہ ختم ہو گئے. میں نے کہا واقعی نمازوں میں کمی ہے. تو بھائیو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو آپ اس طرح کریں.